بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم سبق تشکیل پاکستان کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک بے حد نازک وقت تھا۔ مسلمانوں میں کہنے کو کئی سیاسی جماعتیں تھیں۔ مسلم لیگ جو 1906 میں قائم ہوئی، کبھی جاگتی کبھی سوتی رہی۔ اس کے بعد 1919 کے ہنگامہ خیز سال میں جمعیت العلماء بنی۔ 1929 میں خدائی خدمتگار اور مجلس احرار کا قیام عمل میں آیا، اور اسی سال میں نیشنلسٹ مسلمانوں نے بھی اپنی ایک کانفرنس منعقد کی۔ 1937 میں جب کانگریس برسر اقتدار آئی اور اس نے مسلمانوں کی قومی ہستی کو ختم کرنا چاہا، تو سوال پیدا ہوا کہ مسلمان اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ اس خطرناک وقت میں مسلم لیگ کی قیادت جس زبردست شخصیت کے ہاتھوں میں تھی، اس نے کانگریس کے چیلنج کو دلیری سے قبول کیا۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے، جو ایک طرف سیاسی بات چیت میں انگریزی حکومت اور کانگریسی لیڈروں کے ساتھ پورے اترے، اور دوسری طرف اپنی لاجواب شخصیت کے بل پر ایک پراگندہ اقلیت کو ایک مستقل قوم بنانے میں نمایاں طور پر کامیاب ہوئے۔ اب دیکھیں، سر سید احمد خان کے بعد علامہ اقبال، اور علامہ اقبال کے بعد جو ہے وہ قائد اعظم جو ہے وہ رہنما کے طور پر مصنف نے متعارف کروایا ہے، اور قائد اعظم ہی وہ شخصیت ہے جو ایک بکھری ہوئی جو ہے وہ اقلیت کو جو ہے وہ اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اکتوبر 1937 میں لکھنؤ میں آل انڈیا مسلم لیگ کے 25ویں سالانہ اجلاس سے اسلامی ہند کی تاریخی بیداری کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ چنانچہ 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ نے لاہور میں پاکستان کی قرارداد منظور کی، یعنی مسلمانان ہند کے لیے ہندوستان کے حصے میں ایک خود مختار حکومت اور ایک جداگانہ وطن کے قیام کا شاندار منصوبہ باندھا۔ اس سے مسلمان قوم میں زندگی کی ایک برقی رو دوڑ گئی۔ اب وہ محض تحفظات و مراعات کی سائل نہ رہی، بلکہ ایک علیحدہ مستقل آزاد قومیت کی دعوے دار بن گئی، جس کی ایک اپنی جدا حکومت ہو، ایک اپنی جدا تہذیب اور ایک اپنا جدا گانا وطن ہو۔ پاکستان کی تجویز کے بعد اس منصوبے کو تفصیل سے مکمل کرنے کی تجویز کی ضرورت پیش آئی۔ چنانچہ 1944 میں معاشی مسئلے پر غور کرنے کے لیے ایک تعمیری کمیٹی وضع کی گئی، تعلیمی مسئلے کے لیے ایک تعلیمی کمیٹی بنی، اور دیگر اہم مسئلے کے لیے مصنفین کی ایک کمیٹی بنائی گئی۔ 1944 میں پنجاب میں مسلم لیگ اور یونینسٹ وزارت میں جھگڑا پیدا ہو گیا، اور بمبئی میں گاندھی اور جناح کی ملاقات ہوئی مگر ناکام رہی۔ 1945 میں شملہ کانفرنس میں کانگریس اور لیگ کو پھر اکٹھا بلایا گیا، مگر کچھ نتیجہ نہ نکلا۔ آخر حکومت ہند نے نئے انتخابات کا اعلان کیا اور کہا کہ برطانوی مزدور حکومت کے پیش نظر ہندوستان کو خود اختیاری حکومت دینا ہے۔ نئے انتخابات میں جو 1945-46 کے موسم سرما و بہار میں ہوئے، ہندوؤں میں کانگریس اور مسلمانوں میں مسلم لیگ پورے طور پر کامیاب ہو گئی۔ اتنے میں برطانوی حکومت نے 1946 میں پہلے ایک وفد کو اور پھر ایک وزارتی مشن کو ہندوستان بھیجا تاکہ یہاں کی سیاسی گتھی کو سلجھائے۔ مشن نے ہندوستان کی حکومت کے لیے ایک نئی اسکیم پیش کی، لیکن مشن کی کانگریس نواز پالیسی سے ناراض ہو کر مسلم لیگ نے اس اسکیم کو ٹھکرایا، اور آخر کار وہ بھی مرکز کی عارضی حکومت میں شریک ہو گئی۔ لیکن ادھر نہ صرف کانگریس اور مسلم لیگ میں بات چیت پر اختلاف رونما ہوئے، بلکہ ملک بھر میں جا بجا ہندو مسلمانوں میں شدید فرقہ وارانہ منافقات اور فسادات برپا ہو گئے۔ کانگریس نے مسلمانوں سے باعزت سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا۔ برطانوی حکومت نے پہلے یہ اعلان کیا کہ وہ کسی ایک دستور کو ملک میں نافذ نہیں کرے گی جس پر دونوں بڑی جماعتوں کا اتفاق رائے نہ ہو، اور پھر فروری 1947 میں یہ فیصلہ کیا کہ برطانیہ جون 1948 تک ہندوستان خالی کر دے گا۔ جنوری 1947 میں پنجاب میں مسلم لیگ کی ایک زبردست تحریک اٹھی، جس میں مردوں اور عورتوں نے یکساں حصہ لیا، اور جو صرف ایک ماہ جاری رہ کر بہت نتیجہ خیز ثابت ہوئی۔ برطانوی حکومت اس سے متاثر ہوئی، اور اسے یقین ہو گیا کہ اسلامیان ہند کے قومی مطالبے کو اب دیر تک معرض التوا میں نہیں رکھا جا سکتا۔ ادھر پاکستان کے مخالفین نے ملک بھر میں فرقہ وارانہ فسادات کا سلسلہ شروع کر دیا، جو اخیر سال تک جاری رہا، اور جس کے ضمن میں ایک منظم سازش کے تحت 8-10 لاکھ بے گناہ مسلمانوں کو بے رحمی سے تحت کر دیا گیا۔ اسی دوران میں
برطانیہ نے 3 جون کو ہندوستان اور پاکستان کو آزادی کے متعلق اپنا نیا منصوبہ شائع کیا، جس کے مطابق 15 اگست 1947 کو دونوں ملکوں میں 2 علیحدہ خود مختار حکومتیں قائم ہوئیں۔ اسلامی ہند کے 10 کروڑ فرزندان توحید کی تنظیم اور قربانیاں پھل لائیں اور مشرقی و مغربی ہند میں مشرقی و مغربی پاکستان کی بنیاد پڑی۔ پاکستان کے قیام سے نہ صرف ہندوستان کے بر عظیم اور ایشیا میں بلکہ ساری اسلامی دنیا میں ایک ایسا قوت آفرین تغیر رونما ہو گیا جس کے غیر معمولی نتائج کا دنیا بھی صحیح طور پر اندازہ نہیں کر سکتی۔ ادھر یہ امر پاکستان کی ملت اسلامیہ پر روز بروز واضح ہو رہا ہے کہ اگر اسے اپنی اور دنیا کی طرف اپنا اسلامی اور انسانی فرض ادا کرنا ہے تو پاکستان کی حکومت لازمی طور پر اسلامی جمہوریت کے ترقی پرور اصولوں پر قائم ہوگی، جس میں مسلم اور غیر مسلم دونوں سے مساوی سلوک کیا جائے گا، جس میں بڑے بڑے سرمایہ داروں کے لیے جگہ نہ ہوگی بلکہ جس میں غریبوں اور کارکنوں کا خاص طور پر خیال رکھا جائے گا، جس میں عورت کے حقوق اور اس کی شخصیت محفوظ ہوگی، جس میں دولت ادھر تمام لوگوں میں مناسب طور پر تقسیم ہو کر ادھر بیت المال میں جمع ہو کر عوام الناس کا معیار زندگی بڑھانے کے کام آئے گی۔ مسلمانوں کا نصب العین اسلام ہے، وہ اسلام نہیں جس کا ڈنکا مطلق اور عنان بادشاہوں اور خود غرض زمرہ نے بجایا، بلکہ وہ اسلام ہے جس کا حامل قرآن ہے، جس نے صرف اندیکھے خدا کے آگے سر جھکانا سکھایا۔ وہ اسلام جس کا نمونہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد میں مسلمانوں کی زندگیوں میں نظر آتا ہے، وہ سچائی، وہ دلیری، وہ خود اختیاری، وہ انکسار و امن پسندی، وہ محنت و مساوات، وہ صبر و تقویٰ، وہ مسلم و غیر مسلم سب کی خدمت، سب کے حقوق کا تحفظ، سب سے رواداری اور محبت، یہ ہے پاکستان کے مسلمانوں کا نصب العین۔ ہمارے قومی شاعر نے اپنی قوم کے ہر فرد پر خوب روشن کر دیا۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ عزیز طالبات، اس سبق کے متعلق کوئی بھی سوال ہو، کچھ بھی آپ کو سمجھ نہ آیا ہو تو آپ مجھ سے پوچھیں، اور اس کا جو مشقی کام ہے وہ آپ نے خود سے حل کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، اور اس کے بارے میں جو بھی سوالات ہوں وہ آپ مجھ سے کر سکتے ہیں، وہ آپ مجھ سے پوچھیں، میں آپ کی رہنمائی کروں گی۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔